وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، ایک بہت ہی بابرکت، مقدس، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہم سے صرف چند قدم کے فاصلے پر رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر خاص شفقت، کرم، مہربانی کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اصول اور ضابطے سے ہٹ کر، قاعدے اور قانون سے ہٹ کر کچھ خاص گھڑیاں عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کی بدولت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر شفقت، بندوں کی مغفرت اور بندوں کی بخشش فرما دیتے۔ رمضان بھی اسی ہی کی ایک کڑی ہے۔ بڑا قیمتی مہینہ، بڑے قیمتی اوقات اور لمحات ہیں۔ ہم ان سے مکمل فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ نے تو اس کو قیمتی بنایا ہی ہے، ہم اس کو اپنے لیے کتنا قیمتی اور کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں؟ علماء کی اس کے بارے میں اپنی اپنی آراء ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے اس کے اندر فیصلے دیے ہیں۔ میں صرف چند ایک باتیں آپ حضرات کی توجہ کی نظر کروں گا۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، ہمارے ہاں ایک ضابطہ ہے، ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے۔ جو چیز ہمارے دلوں کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے، ہم بار بار اس کو بولتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں سے، بچوں سے کہتے ہیں، پھر جا کر اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھتی ہے۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، دنیا ہماری نظروں میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم خود بھی بار بار اسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح محنت کر کے ہم زیادہ سے زیادہ دولت کما سکیں۔ ہم اپنے بچوں سے بھی یہی کہتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے بھی یہی کہتے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب سے بھی یہی کہتے ہیں۔ تو چونکہ بار بار بولنے کی وجہ سے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، تو جس چیز کی جتنی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے اس کو حاصل کرنے کی پھر ہم اتنی ہی کوشش کرتے ہیں۔ تو رمضان سے مکمل فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں بھلا؟ اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اس کی عظمت کا احاطہ تو کریں۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی عظمت جتنی میرے اور آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، ہم اس سے اتنا زیادہ ہی نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو آج آپ حضرات کے سامنے کروں گا کہ قرآن کے اندر، نبی کے فرامین کے اندر، اکابرین کے اقوال کے اندر رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ صرف 2-3 احادیث ترجمے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ رمضان کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکت، اللہ کی عنایت لوگوں کے اوپر کتنی تیزی کے ساتھ برستی ہے، تسلسل کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا لوگ تمنا کریں گے، لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ساری زندگی رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے ہی نہ۔
کوئی اور دن آئے ہی نہ، کوئی اور یوم نہ ہو، بلکہ مسلسل رمضان ہی چلتا رہے، اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا ایک خاص دروازہ ہے جو 11 مہینے بند رہتا ہے، یکم رمضان سے وہ کھلتا ہے اور یکم شوال کو وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک خاص دروازہ ہے، 11 مہینے اس نے بند رہنا ہے، صرف ایک مہینے کے لیے وہ کھلتا ہے۔ اس دروازے سے اللہ کی رحمت مسلسل اترتی ہے، رزق کے اندر فراخی مسلسل اترتی ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر شفقت، عنایت، برکت، مغفرت اور لوگوں کی دعائیں اسی راستے سے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ 11 مہینوں کے لیے وہ دروازہ بند ہوتا ہے، صرف اس ایک مہینے کے اندر وہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سے اس امت سے پہلے دیگر امتوں کے اوپر بھی رمضان تھا، دیگر امتوں کے لیے بھی روزے تھے، لیکن اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عنایت فرمائی ہیں کہ اس سے پہلے کسی امت کو وہ نہیں دی گئی۔ رمضان پہلے بھی تھا، روزے پہلے بھی تھے، امتوں کے اوپر تھے، اس امت کے اوپر بھی ہیں، البتہ 5 چیزیں ایسی ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت سے پہلے وہ کسی اور نبی کی امت کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں بھلا؟ نمبر ایک آپ نے فرمایا میری امت کی معدے کی جو مہک ہے نا، جو بھوک کی وجہ سے معدے سے اٹھتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جو مہک معدوں کے اندر سے نکلتی ہے۔ بظاہر وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بظاہر وہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کا اپنے بندوں سے پیار دیکھیے اور اللہ کی اس امت کے ساتھ الفت دیکھیے کہ بھوک کی وجہ سے مہک اٹھی ہے، پیاس کی وجہ سے اٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو وہ مشک، عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ ایک اور چیز آپ نے فرمایا روزے دار کے لیے، میرے امت کے جو روزے دار ہیں ان کے لیے سمندر، ان کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ جب تک یہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں، سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں مسلسل اس امت کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ فضیلت بھی ایسی ہے کہ اس امت سے پہلے کسی اور امت کو یہ فضیلت نہیں دی گئی۔ ایک تیسری فضیلت آپ نے فرمایا میری امت کے روزے داروں کے لیے جنت ہر روز سنواری جاتی ہے۔ میری امت کے جتنے افراد، جتنے مرد اور عورت، جتنے بچے روزے رکھیں گے، ان کے لیے جنت ہر روز سنواری جاتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے اندر، اس کی تزئین کے اندر، اس کی آرائش کے اندر آپ نے فرمایا ہر روز اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی فضیلت جو اس امت کو حاصل ہے، اس سے پہلے دیگر امتوں کو وہ نہیں ملی تھی، وہ کیا ہے بھلا؟ آپ نے فرمایا رمضان کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرے امت کے افراد کے لیے نیکی پھر مشکل نہیں رہتی۔ یہ اسی ہی کا تو نتیجہ ہے کہ عام ایام کے اندر آپ دیکھیں کہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔
جمعہ پڑھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تلاوت، ذکر، اذکار، عمرہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جو ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اس تعداد کے اندر کتنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز آپ نے فرمایا جو صرف میری امت کو ملی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو وہ چیز نہیں دی گئی۔ پانچویں چیز کیا بلا؟ آپ نے فرمایا جب آخری دن ہوتا ہے، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ عام عبادات کے بارے میں اللہ کا اصول کیا ہے بھلا؟ عام عبادات کے بارے میں اللہ کا اصول کیا ہے بھلا؟ کہ ایک نیکی سے لے کر 70 نیکیوں تک اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر ابھی نماز جمعہ کی ادائیگی ہوگی، کچھ دیر کے بعد نماز جمعہ جن جن کی قبول کی جائے گی، ایک نیکی تو ہر ایک کو ملے گی، پھر اس کے بعد اخلاص دیکھا جائے گا، اس کے بعد خشوع دیکھا جائے گا، اس کے بعد خضوع دیکھا جائے گا، اس کے بعد تڑپ، لگن، محنت، توجہ دیکھی جائے گی۔ ایک نیکی سب کو ملے گی، پھر آگے درجے کے اعتبار سے نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ جس کا خشوع جتنا زیادہ، اس کو پھر اتنا زیادہ ہی اجر ملے گا۔ 1 سے لے کر 70 تک اجر چلتا جاتا ہے۔ یہ عام عبادات کے بارے میں اللہ کا اصول ہے، لیکن روزے کے بارے میں یہ اصول نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں یہ ضابطہ نہیں ہے کہ 1 سے لے کر 70 تک اجر ملے گا، نہیں۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں جتنا چاہوں گا میں اجر دوں گا۔ یہاں اصول نہیں ہے، یہاں ضابطہ نہیں ہے، یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہاں کوئی کلیہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ بس جس نے روزہ رکھ لیا، اب میں اصول سے ہٹ کر اس کو اس کا بدلہ اور اس کو اس کا اجر دوں گا۔ اور روزوں کی فرضیت کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی بات کہ اس کی فرضیت کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے اوپر یہ روزے فرض کیوں کرتے ہیں بھلا؟ میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جنت سے دسترخوان ہمارے لیے اتارا جائے، اس کے اوپر خوبصورت تازہ کئی طرح کے کھانے سجے ہوئے ہوں، لگے ہوئے ہوں، پکے ہوئے ہوں، ہمارے سامنے وہ دسترخوان اترے اور ہم اس سے کھانا تناول فرمائیں، ہم اس سے کھانا کھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید ہے اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے، لیکن آپ کیا کرو بھلا؟ آپ روزے کے ساتھ میری مدد کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ سارے ایسے کرو، آپ روزہ رکھو، آپ روزہ رکھو گے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کو یقیناً قبول فرمائیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کا اصول نہیں ہے، اللہ یوں کھانا اتارا نہیں کرتے، لیکن جب اصول سے ہٹ کر کوئی کام کرنا ہو نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ پھر روزے کے ساتھ وہ بات منوائی جا سکتی ہے کہ اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ محنت کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، کام کرو، وہاں سے نفع اٹھائے، وہاں سے نفع ملے گا، اس کے ذریعے سے تم کھانا کھا سکتے ہو، اس کے ذریعے سے زندگی گزار سکتے ہو۔ جنت سے دسترخوان اترنے کی اللہ کی عادت نہیں ہے، اللہ کا اصول نہیں ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھلا؟ روزے رکھنے پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا
کہ ہمارے لیے اللہ سے کوئی کتاب لے کر آئیں کہ ہم اس کتاب سے دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، پھر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے کوہ طور کے اوپر، جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت یوں کہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا اصول یوں ہے تو نہیں، میرا ضابطہ یوں نہیں ہے، میرا قاعدہ یوں نہیں ہے، میں یوں کتابیں دیا نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی امت کہتی ہے نا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک کام کیجئے، آپ کو 30 دنوں کے روزے رکھنا پڑیں گے، میں پھر آپ کو کتاب دے دوں گا۔ پتہ چلا کہ جب اللہ کے قانون، اللہ کے قاعدے اور اللہ کے کلیے سے ہٹ کر کوئی کام منوانا چاہیں ہم، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ اس کی برکت سے اللہ ہر بات مان لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ اتنی زیادہ مغفرت بیچتے نہیں ہیں، اللہ اتنی زیادہ رحمت بیچتے نہیں ہیں، اللہ لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ شفقت کرتے نہیں ہیں۔ اگر چاہیے تو پھر کرنا کیا پڑے گا بھلا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزے رکھو، وہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ ویسے اس کا اصول یوں نہیں ہے، اس کا قاعدہ نہیں ہے، اس کا کلیہ نہیں ہے، وہ اتنی زیادہ بندوں کے اوپر مہربانی کرتا نہیں ہے، لیکن اگر تم کو اتنی مہربانی چاہیے تو پھر کرنا کیا پڑے گا بھلا؟ ایسے کرو، روزے رکھو، وہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھولتا چلا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی امت کو کوئی بڑے سے بڑا کام درپیش ہو تو روزوں کے ذریعے سے اللہ کو منایا جا سکتا ہے۔ جیسے عیسائیوں نے اللہ کو منا لیا تھا روزے رکھ کر دسترخوان اتارنے کے اوپر، یہودیوں نے اللہ کو منا لیا تھا تورات دینے کے لیے، اور اس امت سے بولا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو نا تو پھر روزے رکھنے پڑیں گے، اللہ اپنی رحمت خود بخود تمہارے اوپر اتارتے چلے جائیں۔ یہ پہلی بات تھی کہ رمضان کی عظمت کا پتہ چلے گا تو تب جا کر ہم اس سے فائدہ اور اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تو اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک بڑا خوبصورت طویل خطبہ دیا کرتے تھے۔ میں صرف اس خطبے کی 2-3 باتیں آپ حضرات کی توجہ کی نظر کروں گا۔ فائدے کی چیز، ایک اہم چیز ہے، صرف 2-3 باتیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھیں میں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اگر زندگی کے اندر ایک فرض فوت ہو جائے نا، ایک نماز فوت ہو جائے، ایک روزہ ہم سے چھوٹ جائے، ہم اس کی قضا کریں تو قضا کرنے کی وجہ سے ہمارے سر سے فرضیت تو اتر سکتی ہے لیکن وہ اجر دوبارہ نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر آج فجر کی نماز گزر چکی ہے، جنہوں نے پڑھی ہے پڑھ لی ہے، جن کی چھوٹ گئی ہے وہ 100 سال تک نوافل پڑھتے رہیں، وہ فجر کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا اجر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کا اجر ثواب وہ 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ میں یوں پڑھتا ہوں آپ میرے پیچھے پڑھیے۔ ایک یہ واحد موقع ہے
یہ واحد جگہ ہے، وگرنہ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، صحابہ سے کبھی آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ میں دعا پڑھتا ہوں آپ میرے پیچھے پڑھیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس سے آپ سوچیں کہ یہ دعا کتنی خوبصورت ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے وہ دعا دہرا دیتا ہوں، اگر آپ کو آتی ہے تو آپ وہ دعا پڑھتے رہیے، اور اگر نہیں آتی تو آپ وہ دعا یاد کر لیں۔ اس کی اہمیت یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، میں خاموش ہوں گا تو پھر میرے سامنے تم دہرانا تاکہ تمہیں بھی اجر ملے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ دعا کیا تھی بھلا؟ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھنا، مجھے تکلیف سے بچانا، مجھے مصروفیت سے بچانا، مجھے مشغولیت سے بچانا، مجھے ہر ایسے دکھ درد پریشانی سے بچانا کہ میں روزہ نہ رکھ سکوں، میں تہجد نہ پڑھ سکوں، میں تراویح، میں نوافل، میں ذکر اذکار نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی یوں دعا مانگا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان۔ یہ ایک ٹکڑا، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ وسلمنی لرمضان وسلمہ رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھنا کہ میں رمضان سے فائدہ خوب اٹھا سکوں، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھنا کہ میں رمضان سے صحیح طور سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اور تیسرا جملہ تھا وَسَلِّمْهُ لِي مُتَقَبَّلًا، کہ میں جو دعا جو عبادت کروں تو صحیح سالم میری طرف سے اس کو قبول کر لینا۔ میں جو دعا بھی مانگوں، میں جو عبادت بھی کروں، میں جتنی تلاوت بھی کروں نا، تو کیا کرنا بھلا؟ میری طرف سے اس کو قبول کر لینا۔ دیکھیے تین جملے، تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمارے دل کے اندر خوب محنت ہے، شوق ہے، لگن ہے کہ رمضان آئے گا، یوں کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی پریشانی، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت اترتی ہے کہ پھر ہم رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپ بھی یہ دعا یاد کیجئے، میں بھی یہ دعا یاد کرتا ہوں، تو ہم رمضان تک اور پھر رمضان کے اندر تسلسل کے ساتھ ہم یہ دعا مانگتے رہیں۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلمہ لی متقبلا۔ بڑی خوبصورت دعا اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ دعا یاد کروائی تھی۔ تیسری بات کہ ہم اپنے رمضان کو قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں، ہم کون سے کام کریں تو یہ رمضان ہمارے لیے قیمتی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ ہماری نیت کیسی، ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ ہماری نیتیں کیسی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نیت کے اندر تھوڑا سا کھوٹ آ گیا تو یہ محنت کسی کام کی نہ ہوگی، یہ تھکاوٹ کسی کام کی نہ ہوگی، یہ لگن، یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، یہ جاگنا پھر کسی کام نہیں آئے گا۔ آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی نا کہ کل قیامت والے دن 3 شخصوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ نمبر 1 عالم، نمبر 2 شہید، نمبر 3 سخی۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور فرمائیں گے، پوچھیں گے اے عالم تو نے علم کیوں حاصل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرا دین پھیلانے کے لیے میں نے علم حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ مت بولیے، آپ نے علم حاصل کیا تھا نام کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے لیے، وہ سارا کچھ آپ کو مل چکا ہے، آج ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو پیشانی سے گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں عالم کی فضیلت کتنی بڑی ہے، عالم کی فضیلت کتنی بڑی ہے، 70
آدمیوں کی بخشش ایک عالم کرے گا، لیکن یہ سب سے پہلے پکڑا گیا۔ کیوں بلا کہ نیت درست نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ شہید کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تو نے اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے کلمے کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ مت بولیے، آپ نے اپنی جان اس وجہ سے پیش کی تھی کہ لوگ آپ کو بہادر کریں، آپ کو میڈل ملے، آپ کو ٹائٹل ملے، آپ کو لوگ شہید کہیں۔ یہ سارا کچھ ہو چکا، آج ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر سخی کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا مال خرچ کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کے راستے میں، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت کے لیے لوگوں کے اوپر میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا کہ اس کو پکڑیے اور جا کر جہنم کے اندر پھینک دیجئے۔ آپ جانتے ہیں تینوں کام کتنی فضیلت کے ہیں۔ علم حاصل کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جانا، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ انہوں نے سارا کچھ کیا لیکن قبول کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں بلا کہ نیت درست نہیں تھی۔ آپ کا فرمان، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیتیں صاف ہیں تو چھوٹے سا چھوٹا عمل بھی قبول کر لیا جائے گا، اور اگر نیتیں صاف نہیں ہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، سیاہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہماری نیت درست ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جس کا وزن زیادہ ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ رمضان آ رہا ہے، بھوکا تو رہنا ہے تو وزن میرا کم ہو جائے گا، تو اب خاص اللہ کے لیے اس کا روزہ نہ ہوا، یہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی بیماری کم کرنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے روزہ تو اس نے رکھا ہے لیکن نیت کے اندر کھوٹ، نیت کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری محنت، لگن، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑے رہنا کسی کام نہ آئے گا۔ تو ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم اپنی نیتیں ٹٹولیں کہ ہماری نیتوں کے اندر کہیں کھوٹ تو نہیں ہے۔ انسان ہے، ظاہری بات ہے، شیطان نفس کا حملہ بڑا سخت ہوا کرتا ہے، وہ وہاں سے جا کر وار کرتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ روزہ رکھیں، اللہ کے لیے افطاری کریں، اللہ کے لیے تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر، اذکار، تلاوت، تمام کے تمام کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ شہرت، نام و نمود، دکھلاوا، کہیں بھی کوئی چیز شامل اور داخل نہ ہو۔ سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کریں بھلا؟ دوسرا کام یہ کریں کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ یاد رکھنا تہجد بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ قرآن کے اندر 2 جگہوں پر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں نا کہ خاص میرے بندے کون سے ہیں، تو وہاں پر اللہ تہجد کی نماز کو لے کر آتے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون سے ہیں بھلا؟ آگے ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو میرے سامنے سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ سحری کے لیے سب نے اٹھنا ہے تو ہم 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو ہمیں تہجد کی نماز نصیب ہو جائے گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی وظیفہ بتلائیے، مصائب بہت ہے، تکالیف بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، کرو گے؟ اس نے کہا جی حضرت کروں گا۔ آپ نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا میں دوں،
ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں دوں، ہے کوئی مغفرت اور بخشش کا طالب میں دوں۔ تو دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم 1 مہینہ تہجد کا اہتمام کریں، 1 مہینہ آپ کیجئے تو اس کی برکت سے شاید اللہ زندگی بھر کے لیے آپ کو قبول کریں، اس وقت آپ کو نماز کی توفیق مل جایا کرے۔ تو دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں، اور تیسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی نفرت تو نہیں ہے، کوئی کینہ تو نہیں ہے، کوئی بغض تو نہیں ہے، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت تو نہیں ہے۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے اسی موقع پر علماء سے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی ممبر کے اوپر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب واقعہ پیش آیا کہ پہلے تو کبھی بھی آپ نے آمین نہیں فرمایا، آج کیوں کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے آ کر 3 بد دعائیں کی تھیں اور میں نے تینوں کے اوپر آمین بولا تھا۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی، جبریل نے کہا تھا تباہ و برباد ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ جبریل کی بد دعا ہے، اللہ کے نبی کی آمین ہے۔ تو آپ دیکھیے تو صحیح، آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ آدمی پھر کیسے بچ سکتا ہے جو اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں 4 آدمیوں کی بخشش رمضان کے اندر نہیں ہوتی۔ رمضان ابھی آیا نہیں ہے، ابھی شروع نہیں ہوا۔ میں اپنے آپ کو ٹٹولوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہمارا شمار ان 4 لوگوں میں سے کسی کے اندر تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کے فیصلے کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا شمار ان 4 افراد میں سے کسی کے اندر ہے تو پھر ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت اور موقع ہے، آپ اپنے آپ کو اس جماعت اور اس لائن سے نکال لیجئے، وگرنہ یہ مہینہ بھی پھر ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا تھا رمضان کے اندر اللہ کی رحمت بارش سے بھی زیادہ برستی ہے، لیکن 4 آدمی اس سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1 مشرک، آپ جانتے ہیں مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی اللہ کی ذات کے اندر یا صفات کے اندر کسی کو شریک کرے تو وہ مشرک۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے معاشرے کے اندر خاص کر کے شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر تو یہ بیماری بہت ہے، لیکن شہروں کے اندر یہ اتنی عام نہیں ہے۔ اگر میرا اور آپ کا شمار اس کے اندر نہیں ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہے تو ابھی وقت ہے، آپ واپس آئیے، آپ توبہ کیجیے، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے آپ کو مشرکین کی صفوں سے نکالیے۔ اگر ہم انہی صفوں کے اندر داخل اور شامل رہے تو یاد رکھنا پھر رمضان بھی ہمارے کام نہ آئے گا۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 شراب کا عادی، نمبر 2 شراب کا عادی، نشے کا عادی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو رمضان کے اندر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی گناہ بہت ہے لیکن چلیں ابھی اتنا زیادہ عام نہیں ہوا۔ تیسری اور چوتھی بیماری معاشرے کے اندر بہت ہے۔ تیسرا شخص والدین کا نافرمان۔ آپ نے فرمایا والدین کا نافرمان اگر کوئی ہے رمضان کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بیماری معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکی ہے۔ اور چوتھی بیماری سے تو شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ہے، جس کے پیچھے بڑے لوگوں کی دعائیں ہیں تو وہ اس سے بچا ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہے تو رمضان کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہو رمضان کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ پہلی 2 بیماریاں اتنی عام نہیں ہے، دوسری 2 بیماریاں معاشرے کے اندر بہت پھیل چکی ہیں۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، 2-3 دن باقی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، اگر کسی کے بارے میں دل کے اندر حسد، کینہ، بغض یا نفرت پائی جا رہی ہے تو آپ ابھی سے اس کو نکال لیجیے، آپ ابھی۔ اور آپ کو آسان سا طریقہ
کیا بتلاؤں کہ دلوں سے حسد کیسے نکلے گا، دلوں سے نفرت کیسے نکلے گی۔ کسی نے سوال کیا تھا اپنے شیخ سے کہ میرے دل کے اندر حسد بہت ہے، میرے دل کے اندر کینہ بہت ہے، تو آپ نے فرمایا جس کے بارے میں حسد یا کینہ ہو نا اس کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے حسد اور کینے کو خود نکالے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے حسد اور کینے کو خود نکال لیں گے۔ تو ایک کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کہیں ہمارا شمار ان 4 افراد کے اندر تو نہیں ہے۔ اور ایک آخری کام کیجئے جو رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے بے حد ضروری ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ نیکی ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر دل نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے، اگر ماحول نہیں ہے، اگر اٹھا نہیں جا رہا نیکی کے لیے تو پھر گناہ نہ کیجئے۔ آپ جانتے ہیں ایک بڑی سادہ سی مثال ہے کہ جو آدمی جتنی زیادہ ہائٹ کے اوپر ہو اگر وہ وہاں سے گرے گا تو نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر رمضان کے اندر نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے نا تو پھر اس کے اندر گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کیجئے کہ یا اللہ نیکی کی توفیق دینا۔ اگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اگر ماحول کی وجہ سے اگر نہ اٹھا جائے، نیکی کے لیے دل آمادہ نہ ہو تو پھر ایک کام کیجئے، پھر گناہوں کی طرف بھی نہ جائیے۔ آپ صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، آپ کا رمضان پھر بھی قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔